أقفالها نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت و سلامتی عطا فرمائے۔ الحمدللہ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری اور اس کے تیسرے حصے کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، اور تیسرے حصے کے دوسرے درس کا ہم نے گزشتہ نشست میں آغاز کیا تھا، اور اس کا موضوع بندہ مومن کی تکمیلی اوصاف ہے۔ سورۃ الفرقان کی آیات 61 تا 77 کی روشنی میں ہم ان اوصاف پر کلام کر رہے ہیں جو ایک بندہ مومن کے تکمیلی اوصاف ہیں۔ تو تیسرا حصہ مطالبات قرآن سیریز کا اور اس کے دوسرے درس کی آج انشاءاللہ تعالی ہم تکمیل کریں گے۔ آئیے ہم سب کی یاد دہانی کے لیے سب سے پہلے تیسرا حصہ، اس کا عنوان عمل صالح، دوسرے حصے کا عنوان ایمان تھا اور کچھ دروس اس کے تحت ہم نے سمجھے۔ اب تیسرا حصہ ہے عمل صالح کے عنوان سے، اور اس کے تحت بھی کچھ دروس ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ پہلا درس ہم مکمل کر چکے سورہ مؤمنون اور سورہ معارج کی آیات کی روشنی میں بندہ مومن کے بنیادی اوصاف کے بیان پر۔ اب دوسرا درس ہے تیسرے حصے کا، بندہ مومن کے تکمیلی اوصاف، سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کی آیات کی روشنی میں۔ اس کے بعد خاندانی زندگی، معاشرتی زندگی اور سیاسی و ملی زندگی کے حوالے سے بھی رہنمائی آیات قرآنی کی روشنی میں انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں ہمارے سامنے آئے گی۔ آج کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں اور آج کے درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آج مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 68 سے۔ اس وقت اسکرین پر ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں سورہ فرقان آیت نمبر 68 تا 71۔ ٹاپک ہے کبیرہ گناہ اور ان سے بچنے کے لیے توبہ کا بیان۔ آئیے ان آیات کا پہلے ترجمہ کرتے ہیں اور ان کے بعد تشریح کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا من تاب، مگر جس نے توبہ کی، وآمن اور ایمان لایا، وعمل عملا صالحا اور اچھے کام کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ومن تاب، اور جو توبہ کرتا ہے، وعمل صالحا اور عمل کرتا ہے اچھا، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو بے شک وہی اللہ کے حضور سچی توبہ کرتا ہے۔ یہ سورہ فرقان آیات 68 تا 71 کا ترجمہ اور موضوع ہے کبیرہ گناہ اور اس سے بچنے کے لیے توبہ کا بیان۔ یاد دہانی کے طور پر اس درس میں بندہ مومن کے تکمیلی اوصاف کا ذکر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کلام کیا 5 اوصاف کا ذکر ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ رحمان کے محبوب بندے، ان کی دن کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ان کی رات کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ان کی چال کا انداز کیا ہوتا ہے، ان کے رویوں کا انداز کیا ہوتا ہے، ان کے مالی معاملات کیسے ہوتے ہیں، اس پر ہم نے کلام کیا۔ اس کے بعد 3 بڑے گناہوں کا ذکر آیا تھا، شرک کا معاملہ، ناحق قتل کرنے کا معاملہ اور زنا کرنے کا معاملہ۔ ان 3 گناہوں کا تذکرہ بھی آیا۔ یہ نقطہ بھی ہم نے جانا کہ محض نیکیاں کرنا کافی نہیں، گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یہ نقطہ بھی پہلے ہمارے سامنے آ چکا۔ اب درمیان میں توبہ کا ذکر بہت ہی جامعیت کے ساتھ آ رہا ہے اور بڑا خوبصورت انداز کلام اس مقام پر ہے، تبشیر والا، بشارت والا۔ آئیے اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان آیات کی تشریح کے ذیل میں ان نکات کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات توبہ اور اس کی افادیت کا بیان۔ افادیت فائدے کو کہا جاتا ہے، تو توبہ کا فائدہ کیا ہے وہ بات بھی اس مقام پر بیان کی جا رہی ہے۔ البتہ پہلی بات یہ جاننا ضروری ہے کہ توبہ کسے کہتے ہیں۔ توبہ کے معنی ہے متوجہ ہونا، توبہ کے معنی ہے متوجہ ہونا۔ ایک اور مفہوم ہے پلٹنا، ابھی آگے ہم کلام کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو توبہ کا مفہوم متوجہ ہونا، توبہ کا مفہوم پلٹنا۔ اکثر مذاہب میں توبہ کا تصور نہیں، مادی اور اخلاقی قوانین کو بالکل یکساں مانا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک ہے مادی قوانین، ایک ہے اخلاقی قوانین۔ مادی قوانین مثلاً کوئی زہر کا پیالہ پیے گا تو موت واقع ہوگی، 10ویں منزل سے چھلانگ لگائے گا ٹانگ بھی ٹوٹے گی، موت بھی واقع ہوگی، یہ مادی قانون ہے۔ تو بعض لوگ سمجھتے کہ ہاں اگر اخلاقی طور پر کوئی برائی کریں گے تو لازماً سزا مل کر رہے گی۔ یہ کئی مذاہب میں تصور ہے۔ دین اسلام اس کے برعکس ہمیں نوید اور خوشخبری عطا کرتا ہے اخلاقی قوانین کے اعتبار سے۔ اگر تم گناہ کر بیٹھے ہو تو اس کا ازالہ، اس کا کمپنسیشن ممکن ہے، اور اس کے لیے راستہ ہے توبہ کا، اور اسی توبہ پر یہاں پر کلام کیا جا رہا ہے۔
دین اسلام توبہ کے تصور کے ذریعے انسان کو سابقہ گناہوں پر بخشش کی امید دلا کر آئندہ کے لیے اصلاح پر تیار کرتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ تم نے زہر کا پیالہ پیا تمہاری موت آئے گی، تم نے اخلاقی برائی کی تمہیں لازماً سزا ملے گی، تو بندہ کہے گا جب سزا ملنی ہی ہے تو 2 گناہ اور کرو، 4 قتل اور کرو، 5 مرتبہ شراب اور پیو، معاذ اللہ۔ لیکن اگر یہ تصور سامنے رہے کہ نہیں، تمہاری اس گناہ کے ازالے کا امکان ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اصلاح کا امکان ہے، تو بندہ سوچے گا کہ اگر اصلاح کا امکان ہے، جو میں برا کر چکا وہ کمپنسیٹ ہو سکتا ہے، اس کا ازالہ ہو سکتا ہے اور اس کو مٹایا جا سکتا ہے، اس کی معافی ممکن ہے اور میری اصلاح ممکن ہے، تو لا محالہ یعنی انیویٹیبل ہے، لازمی سی بات ہے، بندہ توبہ کی طرف رجوع کر کے اصلاح کی کوشش کرے گا اور اسی سے معاشرے سنورتے ہیں۔ یہ تصور توبہ کے اعتبار سے دین اسلام جا بجا قرآن حکیم میں اور احادیث مبارکہ میں ہمیں عطا کرتا ہے۔ اسی بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں توبہ کی شرائط کے حوالے سے، یہ بہت اہم نکتہ ہے اور آئندہ کے دروس میں بھی جب ہم سورۃ التحریم کا مطالعہ کریں گے تو توبہ کا مزید ذکر وہاں بھی آئے گا اسی تیسرے حصے کے مطالعے کے ذیل میں۔ البتہ توبہ کی شرائط اس مقام پر، نمبر 1 حقیقی ندامت و افسوس۔ کیا مطلب؟ گناہ گر بیٹھے ہیں، اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں تو افسوس تو ہو، ندامت تو ہو، یہ پہلا مرحلہ ہے، پہلا نکتہ ہے توبہ کے اعتبار سے، اور اس کا تعلق باطن سے ہے، دل سے ہے۔ ندامت کا معاملہ، شرمندگی کا معاملہ، افسوس کا معاملہ، نمبر 1۔ نمبر 2 آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد، یہ پکا وعدہ کرے بندہ کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، ہو گیا ہے تو چلو اب چھوڑ دو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا جی پھر گناہ ہو جائے گا، تو بھائی آج تو توبہ کر لو، اگر گناہ پھر ہو جائے تو دوبارہ توبہ کر لینا۔ کبھی ایسا ہوا کسی بیمار شخص نے یہ کہا ہو میں دوائی نہیں لیتا کیونکہ آئندہ پھر ہو سکتا ہے میں بیمار ہو جاؤں، بے وقوفی کی بات ہے، کوئی احمق تو نہیں بنے گا اس انداز سے۔ اسی طرح اگر گناہ ہو گیا تو توبہ کر لو، توبہ کر لو اور اپنے آپ کی اصلاح کر لو۔ اگر بالفرض دوبارہ کبھی گناہ ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا۔ البتہ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا، پکا ارادہ کرنا۔ نمبر 3 گناہ کو عملاً ترک کر دینا، یہ بہت اہم بات ہے۔ توبہ صرف توبہ توبہ کہنے کا نام نہیں ہے، توبہ کے لیے جو الفاظ احادیث مبارکہ میں، آیات قرآنی میں، دعاؤں کی صورت میں سکھائے گئے وہ بھی لازم ہیں۔ البتہ توبہ صرف کہنے کا نام نہیں، توبہ کرنے کا کام ہے۔ توبہ کیا ہے؟ متوجہ ہونا، کہاں؟ اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ توبہ کیا ہے؟ پلٹ آنا۔ کیا مطلب؟ گناہ کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف پلٹ آنا، نافرمانی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف، خیر کی طرف، اطاعت کی طرف پلٹ آنا۔ اور یاد رکھیے گا گناہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو انجام نہ دینا گناہ ہے۔ نماز ادا کرنے کا حکم ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، ماں باپ کے ساتھ اسے سلوک کرنے کا حکم ہے۔ اگر بندہ یہ احکامات بجا نہیں لاتا تو وہ گناہ کر رہا ہے۔ تو توبہ کیا ہے؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ تم پر لازم ہے تو ادا کرو، ماں باپ ہیں تو اس سے سلوک کرو، بیوی کے ساتھ اس سے سلوک کرو، بیوی شوہر کی اپنی اطاعت کرے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کرنے کے کام نہ کرنا گناہ ہے، تو توبہ کیا ہے؟ کرنا شروع کر دو ان کاموں کو۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ نے کچھ کاموں کو حرام قرار دیا، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے کچھ باتوں سے منع فرمایا، یہ ہے گناہ کے کام، حرام کام، یہ کام کریں گے تو گناہ ہوگا۔ تو اب توبہ کیا ہے؟ ان کاموں کو چھوڑ دیا جائے۔ سود منع ہے، فحاشی اور یانی سے روکا گیا ہے، ملاوٹ سے منع کیا گیا ہے، جوے اور شراب سے منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کام کر رہا ہے، جی ماں باپ کا دل دکھا رہا ہے، قطع تعلقی کر رہا ہے، رشتہ دار کے ساتھ قطع تعلقی کا معاملہ، پڑوسی کو اذیت پہنچا رہا ہے، یہ گناہ کے کام ہیں۔ اب توبہ یہاں پر کیا ہے؟ شراب چھوڑو، سود کو چھوڑو، بے پردگی کو چھوڑو، بے حیائی کو چھوڑو، حق تلفی کرتے ہو چھوڑ دو، برا سلوک کرتے ہو اچھا سلوک کرنے پر آ جاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ۔ یہ ہے تصور، کیا؟ گناہ کو عملاً ترک کر دینا۔ گناہ کی 2 اقسام آ گئیں، جو باتیں فرائض اور واجبات کرنے کے کام ہیں ان کو نہ کرنا گناہ ہے، تو ان کو ادا کرنا شروع کر دینا، یہ توبہ ہے اصل میں۔ اور جو حرام کام ہیں ان کو انجام دیا جائے تو وہ گناہ ہیں۔ تو اب توبہ کیا ہے؟ ان حرام کاموں سے، منع کی گئی باتوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہ تو ہوا 3 باتوں کا معاملہ، حقیقی ندامت اور افسوس بھی، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد اور ارادہ بھی، اور گناہ کو عملاً ترک کر دینا بھی۔ ایک بات ہے بندوں کے حقوق سے متعلق جو کہ اور اہم اور حساس نوعیت کا معاملہ ہے۔ کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی صورت میں اس کا حق لوٹانا یا اس سے معاف کرانا یہ بھی ضروری ہے۔ اور آج تو یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے نا، لوگوں کا مال ہڑپ کر جانا، وراثت کا حصہ ہڑپ کر جانا، لوگوں کی جائیداد ہڑپ کر جانا، لوگوں کی چیزیں چورا لینا، لوگوں کا مال چورا لینا، استغفر اللہ۔
کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے تو اس صورت میں اس کا حق لوٹانا یا اس سے معاف کرانا ضروری ہے. حق تلفی کی ہے تو معافی تلافی کرنا ہوگی، مالی حق ہے تو لوٹانا پڑے گا، قرض لیا تو لوٹانا پڑے گا. یہ بندوں سے متعلقہ معاملات ہیں. تو توبہ اگر کرنی ہے تو یہ شرائط سامنے رہیں. محض توبہ 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 کہنے سے توبہ نہیں ہوتی، کرنے سے توبہ ہوتی ہے، اور اس کے لیے شرائط ہمارے سامنے آئی ہیں. ہاں، ایک ہماری انفرادی توبہ ہے جیسے کہ ذکر ہو گیا، حقوق اللہ کو بھی درست کریں، حقوق العباد کو بھی. ایک ہماری اجتماعی توبہ ہے، مسلمانان پاکستان کی بھی اور امت مسلمہ کی بھی. اللہ کا دین، اس کی دعوت، اللہ کا دین، اس کا نفاذ، نبی کریم علیہ السلام کا مشن، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد، دنیا کے سامنے اللہ کے دین کا نظام پیش کرنا ہم نہیں کر رہے نا. اسی لیے آج مصائب اور مشکلات میں مبتلا ہیں. اس کے لیے توبہ کرنی ہے، سچی توبہ. اور وہ سچی توبہ کیا ہے؟ دعوت دین کی ذمہ داری کو ادا کرنا، اقامت دین، نفاذ دین کی جد و جہد میں اپنا حصہ لگانا. یہ اجتماعی توبہ بھی ہمیں کرنا ہوگی. بہرحال توبہ کی شرائط کا ذکر بھی ہمارے سامنے آیا. ایک اور اہم بات اسی تسلسل میں، اور وہ ہے کہ توبہ کی افادیت یہ ہے کہ نامہ اعمال سے نہ صرف گناہ مٹا دیے جاتے ہیں بلکہ ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں فرمانا کہ معاف فرما دوں گا، بلکہ یہاں کہا گیا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. تم سچی توبہ تو لاؤ. سبحان اللہ. اللہ اس بلیک کو وائٹ کر دے گا. اللہ گناہوں کو معاف ہی نہیں فرما دے گا، نیکیوں سے بدل دے گا. اس کا ایک اور پہلو بھی اہل علم نے بیان فرمایا، وہ یہ ہے جب بھی انسان کو ان گناہوں پر ندامت ہوتی ہے تو ان کی جگہ نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں. جب کبھی اسے یاد دہانی ہو جائے، جب کبھی اس کو ندامت ہو تو انشاءاللہ نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. یہ توبہ کا بڑا پیارا فائدہ ہمارے سامنے آیا. سچی پکی توبہ لاؤ، اللہ معاف ہی نہیں فرما دے گا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد مزید اب 5 تکمیلی اوصاف عباد الرحمن کے، رحمان کے محبوب بندوں کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ان کا مطالعہ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو سورہ فرقان کی آخری آیات کی روشنی میں بندہ مومن کے تکمیلی اوصاف کا مطالعہ کر رہے ہیں. مطالبات قرآن سیریز کے تیسرے حصے کا دوسرا درس ہے جو اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے. وقفے سے پہلے ہم نے آیات قرآنی کی روشنی میں توبہ کی افادیت اور اہمیت کو جانا. توبہ کسے کہتے ہیں، توبہ کا مفہوم کیا ہے، توبہ کی شرائط کیا ہے، انفرادی توبہ کیا ہے، اجتماعی توبہ کیا ہے، توبہ کا فائدہ کیا ہے، یہ ساری تفصیل ہمارے سامنے آئی. اب اگلی آیات ہیں سورہ فرقان کی آیات 72 تا 74. بندہ مومن کے مزید تکمیلی اوصاف کا ذکر ان آیات میں آ رہا ہے. آئیے ان کا مطالعہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین لا یشہدون الزور، اور وہ جو جھوٹ پر موجودگی گوارا نہیں کرتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب گزرتے ہیں کسی لا یعنی کام کے پاس سے تو گزرتے ہیں بے نیازی سے. یہ رحمان کے محبوب بندوں کی 6ٹھی صفت ہمارے سامنے آ رہی ہے. 5 صفات کا ذکر پچھلی نشست میں آ چکا. اب مزید 5 صفات کا بیان تکمیلی اوصاف کے اعتبار سے ہمارے سامنے آ رہا ہے. اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 72 میں عباد الرحمن کی 6ٹھی صفت کا ذکر ہے، سچ کے لیے غیرت و حمیت. ہمارے معاشرے میں بڑے اصول پسند لوگوں کے جملے آپ نے سنے ہوں گے، یہ بات میرے اصول کے خلاف ہے، یہ میری غیرت کے خلاف ہے. اور لوگوں کا اصول پسند ہونا اور غیرت مند ہونا اچھی بات ہے، اور کئی مرتبہ اصول پسندی اور غیرت کا اظہار ہمیں معاشروں میں دکھائی دیتا ہے، لیکن نہیں دکھائی دیتا تو حق کے لیے، نہیں دکھائی دیتا تو سچ کے لیے، نہیں دکھائی دیتا تو اللہ کے دین کے لیے. کئی مرتبہ غیرت نظر نہیں آتی، اصول پسندی نظر نہیں آتی. ترجیحات کا معاملہ ہے نا، اپنی ذات شاید اس کی ترجیح ہے، اللہ کے دین کی شاید ترجیح نہیں. اپنے اصول پسند ہونے کی اہمیت ہے، اللہ کے دین اور حق کے لیے کوئی شاید اصول پسندی اور غیرت نظر نہیں آتی. اللہ ہمیں معاف رکھے. رحمان کے محبوب بندوں کا یہاں پر ذکر ہے، ان میں سچ کے لیے غیرت اور حمیت ہوا کرتی ہے. اسی تناظر میں آئیے تشریح کا نقطہ. کہیں جھوٹی بات، جھوٹا معاملہ، غلط لین دین یا کسی سازش کی منصوبہ بنتی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس میں شرکت تو کجا، وہاں اپنی موجودگی تک گوارا نہیں کرتے. کجا کا مطلب دور، یعنی اس طرح کا معاملہ، جھوٹی بات، جھوٹا معاملہ، جھوٹا لین دین، غلط لین دین، سازش کا معاملہ، لوگوں پر کیچڑ اچھالنا، اسکینڈل کریٹ کرنا وغیرہ وغیرہ، اس میں شامل ہونا تو دور کی بات ہے، اس پر موجودگی تک گوارا نہیں کرتے. سبحان اللہ. اور زور صرف جھوٹ کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ باطل کام اور باطل
امور، ان سارے امور اور کاموں کے لیے بھی جو باطل ہیں، جو حق کے خلاف ہیں، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اہل ایمان ایسے کاموں میں شرکت تو دور کی بات، جھوٹ بولیں، جھوٹے وعدے کریں، جھوٹے معاملے کریں، جھوٹا لین دین کریں، سازشیں کریں، اور کسی کے خلاف سازشیں تیار کریں اور اسکینڈل بنائیں، الزام تراشیاں کریں، کیچڑ اچھالیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے ایمان والوں کے لیے، وہ اس پر اپنی موجودگی تک گوارا نہیں کرتے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 73، اس آیت کریمہ کے اگلے الفاظ ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب گزرتے کسی لایانی کام کے پاس سے تو گزرتے بے نیازی سے۔ یہ عباد الرحمن کی 7ویں صفت کا ذکر۔ چھٹی صفت کیا ہے؟ جھوٹ اور جھوٹے کاموں پر موجودگی بھی گوارا نہیں کرتے۔ 7ویں صفت ہے لا یعنی باتوں سے نفرت، بیکار فضول کاموں سے نفرت ہوتی ہے انہیں۔ اللہ اکبر، ایسی بات سورہ مؤمنون میں بھی ہم نے پڑھی تھی، عن اللغو معرضون، لغو بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ یہاں کیا بات آ رہی ہے کہ جب کسی لایانی کام کے پاس سے گزرتے تو بڑی شان بے نیازی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ آئیے اس کو بھی جانیں۔ بذات خود کسی لغو یعنی لایانی بات میں ملوث ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر کہیں لغو کام ہو رہا ہو تو وہاں سے بڑے وقار اور شان بے نیازی سے گزر جاتے ہیں۔ کوئی آفس کی طرف جا رہا ہے، بزنس کی طرف جا رہا ہے، اسکول کی طرف جا رہا ہے، کالج کی طرف جا رہا ہے، یونیورسٹی کی طرف جا رہا ہے، راستے میں تماشا لگا ہوا ہے، ناچ گانے ہو رہے ہیں اور شریعت کی خلاف ورزی والے امور ہو رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ کھڑے ہو کر ذرا تھوڑا نظارہ تو کر لیں، تھوڑی سی اس کی ویڈیو بھی بنا لیں، پھر آگے چلے جائیں۔ نہ، وہاں شامل ہونا تو دور کی بات، بڑی شان بے نیازی کے ساتھ باوقار انداز سے گزر جاتے ہیں۔ ہاں، یہ اپنی جگہ ایک نقطہ ہے کہ جس قدر ممکن ہو ہمیں لوگوں کو منکرات سے روکنے کی سی کوشش کرنی ہے۔ البتہ اس وقت نقطہ کیا ہے کہ وقار اور شان بے نیازی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ یہ بندہ مومن کے تکمیلی صفات کا ذکر ہو رہا ہے، تکمیلی اوصاف کا بیان آ رہا ہے۔ اور 7ویں بات کیا آئی کہ لایانی باتوں سے، بیکار باتوں سے، فضول کاموں سے نفرت کا معاملہ ہے۔ کیوں؟ ایک بندہ مومن کو پتہ ہے کہ یہ زندگی یہ ایک لائبلٹی ہے، ایسٹ نہیں، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے، یہ ٹائم کے لیے ایکٹیویٹیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین پر نہیں بھیجا، با مقصد زندگی گزارنے کے لیے بھیجا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہم نے سورہ عمران کے درس میں پڑھا تھا کہ اے ہمارے تو نے سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، کائنات کی تخلیق با مقصد ہے، پرپسفل ہے، تو میری اور آپ کی تخلیق بھی با مقصد ہے۔ تو اہل علم اور اللہ کے نیک بندے، رحمان کے محبوب بندے با مقصد طور پر زندگی گزارتے ہیں، اور اگر ایسے کبھی کام ہوتے ہوئے دکھائی بھی دیں تو شامل ہونا تو کجا دور کی بات، بڑے وقار اور شان بے نیازی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اگلا بیان ہے آیت نمبر 73 کے تعلق سے، فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ذریعے، لم يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ توجہ سے سنتے ہیں۔ یہ اگلی ایک اور صفت اور تکمیلی اوصاف میں سے ایک اور وصف آ رہا ہے رحمان کے محبوب بندوں کے تعلق سے۔ چنانچہ عباد الرحمن کی 8ویں صفت آیات الہی سے استفادہ۔ اللہ تعالیٰ کی آیات، بالخصوص قرآن حکیم کی آیات کی بات ہو رہی ہے، ورنہ آیات نشانیاں کائنات میں بھی ہیں اور آیات انسانوں کے وجود میں بھی، نشانی انسانوں کے وجود میں بھی، البتہ آیات الہی سے استفادے کا ذکر قرآن کریم کی آیات کے تعلق سے۔ لکھا ہے آیات قرآنی کو کھلے کانوں سے سنتے ہیں اور ان کا اثر لے کر اپنے عمل کی اصلاح کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات کو سنتے توجہ کے ساتھ، کھلے کانوں سے مراد توجہ کے ساتھ، ہدایت کی طلب اور تڑپ کے ساتھ۔ کیوں؟ یہ قرآن حکیم تو پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام، یہ قرآن حکیم تو لوگوں کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بننے والا کلام۔ سورہ حشر میں آیت نمبر 21 میں آیا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اللہ کی خشیت سے دیکھتے ہو پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ اثر اگر پہاڑوں پر، تو ایمان والا بھی تو اثر قبول کرے قرآن پاک کا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں آتا ہے اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ایمان والوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو رحمان کے محبوب بندے توجہ سے قرآن پاک کو سنتے، اللہ رب العالمین کے کلام عظیم کو توجہ سے سنتے، ہدایت کی طلب و تڑپ کے ساتھ سنتے، اس کا اثر لیتے اور اپنے عمل کی اصلاح کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ قرآن حکیم تلاوت کے لیے بھی ہے، یہ ثواب کی کتاب بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ تو وہ توجہ سے سنتے ہیں، ہدایت کی طلب و تڑپ کے ساتھ سنتے ہیں، اس کا اثر لیتے ہیں اور اپنے اعمال کی
اصلاح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر تو آیا تھا کہ اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، یہ آج ہم ماحول دیکھتے ہیں، قرآن پاک تو اول بن کر کے لوگوں نے رکھا ہوا ہے، رمضان شریف میں کھول لیا، حج عمرے کے موقع پر کھول لیا، کسی کے مرنے کے موقع پر، انتقال کے موقع پر کھول لیا۔ ارے بھائی زندہ کلام ہے، زندوں کے لیے اور پوری زندگی کے لیے۔ فجر میں قرآن ہے، ظہر میں قرآن ہے، عصر میں قرآن ہے، مغرب میں قرآن ہے، عشاء میں قرآن ہے۔ اللہ اتنا ہم سب کو قرآن پاک سے گزارنا چاہتا ہے، اول تو کھولتے نہیں قرآن، سنتے نہیں قرآن، اور جنہوں نے کھولا ان کو پتہ نہیں قرآن پاک میں کیا لکھا۔ نہ، رحمان کے بندے اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہے اس میں، سمجھ ہی نہیں کیا کہا جا رہا ہے اس میں، نہ، وہ پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور ہدایت کی طلب و طلب کے ساتھ سنتے ہیں اور قرآن پاک کا اثر لیتے ہیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ یہ ذوق اور شوق اور توجہ کا معاملہ مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ 8ویں صفت ہو گئی آیات الہی سے استفادے کے تعلق سے۔ اگلی بات ہے، اگلی آیت کریمہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74، بڑی پیاری دعا بھی آ رہی ہے گھر والوں کے حوالے سے، ارشاد ہوا والذین یقولون، اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے عطا فرما قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ بڑی پیاری اور قیمتی اور جامع دعا آ رہی ہے، اور اس کے ذیل میں 2 اوصاف انشاءاللہ ہم 9ویں اور 10ویں اوصاف کے طور پر جانیں گے۔ آئیے اس آیت کریمہ کا ترجمہ کر لینے کے بعد تشریح کی طرف چلنے سے پہلے ایک اور نقطہ، یہ گھر والوں کے لیے بڑی پیاری دعا، بیویوں کے لیے، اولاد کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کیے جانے کا اہتمام ہو، اس کے لیے دعا ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور رحمان کے محبوب بندوں کی جانب سے۔ عباد الرحمن کی 9ویں صفت، بیویوں اور اولاد کے حق میں دعا۔ اپنی اکیلے کی فکر نہیں کرنی تو خود غرضی کا معاملہ ہوگا، گھر والوں کی بھی فکر کرنی ہے۔ جی، جن گھر والوں کی خاطر ایک بندہ باپ کی حیثیت میں، شوہر کی حیثیت میں دن رات ایک کر کے مال کماتا ہے، معاش کی محنت کرتا ہے، شب و روز لگاتا ہے اور گھر والوں کو آسائش فراہم کرتا ہے، بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرتا ہے، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرتا ہے، ان کی سردی گرمی کے موسم کے اثرات سے بچنے کے لیے اہتمام کرتا ہے اور ان کے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، تو سب سے بڑا مستقبل تو آخرت ہے۔ رحمان کے بندے وہاں تک کا ویژن رکھتے ہیں، وہاں تک کی نگاہ رکھتے ہیں اور اس کے تعلق سے محنت بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں بھی کرتے ہیں، تو اپنی ذات سے آگے بڑھ کر گھر والوں کی فکر بھی۔ 9ویں صفت کیا آ رہی ہے؟ بیویوں اور اولاد کے حق میں دعا، تاکہ دنیا میں بھی ان کی طرف سے چین اور راحت نصیب ہو اور آخرت میں بھی وہ ان کے لیے ذریعہ ترقی درجات اور صدقہ جاریہ ثابت ہوں۔ بات کیا آ رہی ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کی۔ کیا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک؟ اولاد کو بڑے برانڈڈ کپڑے پہنتے ہوئے دیکھا، بڑا نیا سمارٹ فون ہاتھ میں دیکھا، بڑی زبردست گاڑی میں دیکھا، 5 لاکھ ماہانہ، 10 لاکھ، 15 لاکھ ماہانہ کماتے ہوئے دیکھا، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ یہ سب حلال طریقے پر ہو تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، ٹھیک، اگر حرام سے تو یہ جہنم کے انگارے۔ بیگم کو کسی نے لا کے بہت کپڑے اچھے پہنا دیے، میک اپ کا سامان بھی لا کر دے دیا، گھر کا رسی کا سامان بھی لا کر دیا، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ نہ، جائز حدود میں ٹھیک ہے، جائز حدود میں۔ آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھنی ہے تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک فرمان سے معلوم کرتے ہیں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، کیا مطلب؟ اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ رابطہ۔ تو کیا آج اولاد کو دیکھ کر خوشی ہے کہ اس کو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرا دیا گیا ہے؟ کیا اولاد کو دیکھ کر خوشی ہے کہ وہ اللہ کی بندگی پر ہے؟ کیا اولاد کو دیکھ کر خوشی کہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی؟ کیا بیوی کو دیکھ کر اطمینان ہے کہ اس نے اللہ کی بندگی کرنا شروع کر دی؟ کیا بیوی کو دیکھ کر اطمینان ہے کہ یہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ میرے لیے دین کے معاملات میں معاونت بھی کرے گی؟ کیا یہ اطمینان ہے کہ کل میں اور یہ ساتھ ہوں گے جنت میں؟ کیا یہ سکون ہے آج، یہ اطمینان ہے کہ ہم گھر والے کل جنت کے ہمیشہ کے گھر میں ساتھ ہوں گے؟ یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کو مانگا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اولاد اگر نیک ہے، دین پر ہے، تو وہ مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بھی ہے اور آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی۔ اللہ ایسے ہی گھرانے ہم سب کو عطا فرمائے۔ اسی آیت کریمہ کے تعلق سے ایک اور دعا کو یاد کر لیتے ہیں، مشہور دعا ابراہیم علیہ السلام کی، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے اللہ، اے میرے رب، مجھے ایسی توفیق عنایت کر کے نماز پڑھتا رہوں اور میری اولاد کو بھی توفیق بخش،
اے اللہ میری دعا قبول فرما۔ اپنے لیے بھی دعا مانگی، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی۔ ہم غور کر لیں، مسجد میں خود تو حضرات آ رہے ہیں، بچے مسجد میں ان کے ساتھ نہیں آ رہے، بے اولاد ساتھ نہیں آ رہی، تو کیا اپنے اکیلے کے لیے ہم نے مسجد کے اعمال کو اور نماز کے ادا کرنے کو اور آخرت کو پسند کیا؟ نہ، گھر والوں کی بھی فکر کرنی ہے۔ پیغمبروں کی دعاؤں کے ذریعے بھی یہ تعلیم اور تربیت ہمیں عطا کی جا رہی ہے۔ اس آیت کے اختتام پر ایک اور نقطہ آیا ہے، اور وہ 10ویں صفت کا بیان ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ عباد الرحمن کی 10ویں صفت، آخرت میں جواب دہی کا احساس۔ کیا الفاظ آئے؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ آخرت میں ہر انسان اپنے خاندان کے قائد و امام کی حیثیت سے آئے گا۔ یہ دعا بتا رہی ہے کہ اللہ ہمیں متقین کا امام بنا۔ ایک نقطہ اہل علم نے بیان فرمایا، اللہ ان کو نیکی کی توفیق دے دے تاکہ ہم ان کے جو امام ہوں کل ہمیں جواب دینے تیرے سامنے، وہ جواب دینا آسان ہو جائے۔ اللہ ان کو نیکی کی توفیق عطا فرما، ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ سبحان اللہ۔ اور ہر مرد نے جو باپ کی حیثیت میں ہے، جو شوہر کی حیثیت میں ہے، گھر کے سربراہ کی حیثیت میں ہے، کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہے۔ حدیث مبارک میں یہ ذکر بھی آتا ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں باس پرس ہوگی۔ باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، جیسے ان کے کھانے پینے، گھر کے معاملات اور دنیا کی آسائشوں کا خیال رکھا، ان کی روح کے تقاضوں کو پورا کرنے، ان کی آخرت کی جواب دہی کا احساس دلانے، ان کو اللہ کی بندگی ملانے کی کوشش کی یا نہیں، اس کے بارے میں بھی کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ یہ الحمدللہ 10 اوصاف کا بیان اس آیت کریمہ کے مطالعے پر آ کر مکمل ہوا کہ جہاں جھوٹ سے بچنا اور لایعنی باتوں سے بچنا اور باوقار انداز سے گزر جانا، اللہ کی آیات، قرآن پاک کی آیات سے استفادہ اچھے انداز سے کرنا، اور گھر والوں کے بارے میں بھی فکر مند ہونا، اور ان کے لیے اللہ کے حضور آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کیے جانے اور بنائے جانے کی دعا کرنا، اور آخرت کی جواب دہی کا احساس رکھنا۔ یہ 10 اوصاف کا بیان مکمل ہوا۔ مزید 2 آیات کا مطالعہ ابھی رہتا ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اگلی 2 آیات کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری، تیسرا حصہ اعمال صالحہ کے بیان پر مشتمل، اور اس کا دوسرا درس ہے، اور اس میں ہم سورۃ الفرقان کی آخری آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور عباد الرحمن کے تکمیلی اوصاف، بندہ مومن کے تکمیلی اوصاف کی صورت میں ہم سمجھ رہے ہیں۔ اب آخری 2 آیات ہیں اس درس کی، آئیے ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان لوگوں کو صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے۔ ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ خالدین فیہا، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، وہ بہت ہی عمدہ جگہ ہے مستقل رہنے کے اعتبار سے اور عارضی رہنے کے اعتبار سے۔ یہ سورہ فرقان کی آیات 75 اور 76 کا ترجمہ ہمارے سامنے آیا، اور عباد الرحمن کا حسین انجام آخرت کے اعتبار سے بیان ہو رہا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ اہل جہنم کا ذکر بھی فرماتا ہے، اور ان کا ذکر کر کے ہمیں خوف دلاتا ہے جہنم کے بارے میں، وہ خوف رہنا چاہیے۔ اور وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت کا حسین انجام بھی بیان فرماتا ہے، اور اس کی نعمتوں کا ذکر بھی فرماتا ہے، اور ہمیں امید دلاتا ہے، اور ہمیں امید بھی رہنی چاہیے اور محنت بھی کرنی چاہیے۔ یہ جو تصور ہے مولوی ڈراتے ہیں، استغفر اللہ، قرآن پاک ڈراتا ہے، رحمان جو اللہ ہے وہ ڈراتا ہے جہنم کا عذاب بیان کر کے تاکہ ڈریں اور بچیں جہنم سے۔ لیکن یہ ایک تاثر ہے، ڈرایا بہت جاتا ہے، وہ بھائی جنت کا ذکر بھی قرآن پاک میں آتا ہے۔ دیکھیے کتنا پیارا ذکر جنت کا اس مقام پر آ رہا ہے۔ پہلی بات اس آیت کریمہ کی تشریح کے اعتبار سے عباد الرحمن کو جنت کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے بیان شدہ صفات انتہائی صبر کا مظاہرہ کر کے حاصل کی۔ پہلی بات، جنت کے بالا خانے، ملٹی اسٹوری محلات کہہ لیجئے، اور جنت کے محلات کی وسعتوں کا ہم اندازہ کر نہیں سکتے۔ سورۃ الرحمن میں ہم خیموں کا ذکر پڑھتے، حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں ہوں گی، اور کہاں ہوں گی؟ وہ پردہ نشیں ہوں گی، سبحان اللہ، خیموں میں۔ وہ خیمے دنیا کے چھوٹے چھوٹے خیمے نہیں ہوں گے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ذکر آتا ہے کہ ایک خیمہ جنتی کا، جنت کا محل تو بہت بڑا، محلات تو بہت بڑے، خیمے کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر، ایک خیمہ 60 مائلز کا ہوگا، 60 میل کا۔ لگا نا عجیب؟ تو تبھی تو جنت ہے ورنہ ہمارے چھوٹے موٹے 15 بائی 12 کا خیمہ اگر ہو تو کیا ہے جنت پھر؟
ایک خیمہ 60 مائلز کا ہوگا. محلات تو بڑی بات ہے، باغات تو بڑی بات ہے، ایک خیمہ و خیمے بہت ہوں گے، ادھر 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 ادھر، جب چاہیں گے جا جائیں گے رہیں گے. سبحان اللہ. البتہ وہاں حوریں بھی پردے میں ہوں گی. یہ پردے کا ذکر جنت میں بھی ملتا ہے. سبحان اللہ. البتہ بالا خانے سے مراد یہ ملٹی اسٹوری محلات وہاں پر ہوں گے، ان امیجنیبل، جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اچھا، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوں گے. اللہ مہمانی فرمائے گا. سبحان اللہ. اور جب اللہ میزبان ہو اور مہمانی فرمائے تو شان کریمی کیا ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. اور ذکر کیا آ رہا ہے؟ بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے اور وہی عطا فرمائے گا جنت، مگر وہ بندوں کی ترغیب و تشویق کے لیے کہتے ہیں تمہارے صبر کی وجہ سے جنت. سبحان اللہ. یہ جو 10 صفات ہم پڑھ کر اور سمجھ کر آئے، ان کو اختیار کرنا آسان کام تو نہیں. کبھی رات کا اٹھنا، عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرنا، اعتدال کی روش اختیار کرنا، جہنم کا خوف رکھنا، اچھے اخلاقی کردار اور رویے پر قائم رہنا، اور ساتھ ساتھ لغو اور بیکار باتوں سے بچے رہنا، آیات قرآنی کی طرف توجہ کرتے رہنا، اور گھر والوں کے بارے میں فکر مند رہنا. ان ساری سٹرگلز کے لیے، محنتوں کے لیے صبر تو کرنا ہے نا. صبر کئی اعتبارات سے ہے، آئیے اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں. صبر کے حوالے سے جو مطلوب صورتیں ہیں چند وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. قرآن کریم کا انسانی مطلوب بننے کے لیے صبر کی 4 صورتیں. نمبر 1، صبر علی الطاعہ. سورہ عصر میں بھی کچھ ذکر آیا تھا. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے صبر. نماز ہے تو یونیورسٹی کی کلاس بھی شاید آف کرنا پڑے گی، سیٹ چھوڑنا پڑے گی، میچ روکنا پڑے گا، کام چھوڑنا پڑے گا، اٹھ کر تیاری کرنی پڑے گی. اسٹرگل تو ہے نا. سردی ہے تو لحاف کمبل چھوڑنا پڑے گا، گرمی ہے تو فجر جلدی ہوتی ہے، رات کی نیند قربان کرنی پڑے گی. اطاعت کے لیے صبر. ایک ہے صبر عن المعصیہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنے کے لیے صبر. گناہ میں اٹریکشن ہے، سود خوری میں بڑی لوگوں کو استغفر اللہ اٹریکشن لگتی ہے، رشوت خوری میں، حرام خوری میں. اب اس سے اپنے آپ کو روکنا، یہ روکنا کیا ہے؟ صبر. حرام سے اپنے آپ کو بچانا، یہ کیا ہے؟ صبر. تو صبر علی المعصیہ، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی سے بچنے کے لیے صبر. اسی طرح ایک صبر ہے صبر علی البلاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر. وبشر الصابرین، قرآن پاک فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو اے نبی علیہ السلام بشارت دیجئے، خوف اور بھوک اور جان اور مال اور پیداوار کا نقصان کے ذریعے آزمایا جائے گا. سورہ البقرہ میں آتا، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 5ویں حصے میں مطالبات قرآن سیریز کے انشاءاللہ. تو آنے والی آزمائشوں پر صبر. اور ایک ہے صبر عن الدنیا، بڑا عجیب ہے یہ. دنیا میں کم سے کم پر قناعت کے لیے صبر کرنا. دنیا میں اگر زیادہ اندر جائیں گے تو ڈوب جائیں گے نا. کشتی پانی میں چلے گی، زیادہ اندر گئی ڈوب جائے گی. رہنا دنیا میں زیادہ اندر جائیں گے تو ڈوب جائیں گے. تو بس پرے پرے، سیف ڈسٹنس، اور زیادہ کھو جانے سے اپنے آپ کو بچانا، زیادہ اندر جانے سے اپنے آپ کو بچانا. یہ دنیا سے اپنے آپ کو روکنا، رہبانیت نہیں مگر دنیا سے اپنے آپ کو روکنا، یہ ہے صبر عن الدنیا. اب بتائیے پوری زندگی میں صبر آ گیا کہ نہیں؟ اللہ کی جنت کو سستی ہے. اطاعت کے لیے صبر، گناہ سے بچنے کے لیے صبر، مصائب پر صبر، اور دنیا سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے صبر. اس صبر پر اللہ فرما رہا ہے جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے. اسی کے ساتھ ساتھ ذکر آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ دعا اور سلام کے ذریعے فرشتے ان سے ملاقات کریں گے. فرشتے بھی کہیں گے سبحان اللہ الا قیلا سلام، سلام کی صدائیں ہوں گی. اہل جنت بھی سلام کہیں گے، فرشتے بھی سلام علیکم طبتم، بڑے اچھے رہے، بڑے تم کامیاب ہو گئے بھائی. اور سب سے بڑھ کر سلام کون کہے گا؟ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین. سورہ یاسین میں سلام قولا من رب الرحیم، اللہ اکبر کبیرہ، سلام ہی سلام. اور ایک بات آئی، جنت تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی بہترین، ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بہترین. اس کی وضاحت احادیث مبارکہ میں آتی ہیں. ایک غوطہ ایک شخص کو جنت میں دے کر فرشتہ نکال لائے گا، مسلم شریف کی روایت. اور اللہ اس بندے سے پوچھے گا دنیا میں تو نے کوئی تکلیف دیکھی؟ جو صبر کر کے آیا، کتنی مشقتیں جھیلی ہوں گی. ایک غوطہ دلا کر جنت میں ایک ڈپ، اس کو باہر نکالا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ فرمائے گا تو نے کوئی تکلیف اے میرے بندے دیکھی؟ کہے گا اللہ کے قسم کوئی تکلیف نہیں دیکھی. جنت کے غوطہ لیا، ایک غوطہ، جسٹ ون سنگل ڈپ انٹو دا پیراڈائز، انٹو دا جنہ. ایک غوطہ لیا، ساری زندگی کی مشقتیں بھول جائے گا. اور جب ہمیشہ جنت میں ہوگا تو اس کے عیش و حرام کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اگلی بات ہے آخری آیت سورہ فرقان کی آخری آیت، آیت نمبر 77. ایمان برسالت کا ذکر آ رہا ہے. شروع میں توحید کا ذکر تھا، اب آخرت میں رسالت کا ذکر آ رہا ہے.
قل ما یعبؤ بکم ربی، کہہ دیجئے میرا رب تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا، لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتا تم کو دعوت دینا، فقد کذبتم، پس تم نے جھٹلا دیا ہے، فسوف یکون لزاما، سو ان قریب لازم ہوگی تمہارے لیے اس کی سزا۔ یہ آیت نمبر 77 ایمان برسالت کا ذکر اور مشرکین مکہ سے کلام ہو رہا ہے۔ اس آیت کے دو ترجمے ممکن ہیں۔ لفظ آیا تھا دعاؤکم، تو دعا دعوت کے معنی میں بھی، دعوت دینا، اور دعا پکارنے کے معنی میں بھی، اس اعتبار سے دو ترجمے ممکن ہیں۔ پہلا، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، یا کیا پرواہ ہے اگر نہ ہو تمہارا اس سے دعا کرنا، یعنی تم شرک پر اڑے ہوئے ہو، کفر پر اڑے ہو، رب کو تمہاری کوئی حاجت، کوئی پرواہ نہیں سوائے اس کے کہ تمہارا دعا کرنے کا معاملہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا بھلا؟ قرآن حکیم میں بار بار بیان کیا گیا کہ مشرکین مشکل پڑنے پر معبودان باطل کو بھول جاتے ہیں اور صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ پکارتے تھے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کچھ توجہ فرماتا تھا۔ مشرک وہ نہیں ہوتا جو اللہ کو نہ مانے، مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مان کر اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ تو دعائیں یہ بھی کرتے تھے باوجود اس کے کہ شرک میں مبتلا تھے۔ تو ایک ترجمہ دعا کے اعتبار سے، اور دوسرا جو ہم نے ترجمے میں اختیار بھی کیا وہ ہے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، یا کیا پرواہ ہے اگر نہ ہوتا تمہیں دعوت دینا۔ مراد ہے کہ تم تک دعوت پہنچ جائے، اتمام حجت ہو جائے، بس اتنا معاملہ، ورنہ تمہاری کرتوت اور حرکتیں ایسی ہو چکی ہیں کہ رب تمہاری طرف کوئی توجہ نہیں فرمائے گا۔ چنانچہ تمہاری ضرورت نہ اللہ کو ہے نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ فریضہ رسالت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا فرما رہے ہیں تاکہ تم پر اتمام حجت ہو سکے۔ البتہ تم حق کو جھٹلا چکے ہو، لہذا عنقریب انجام بد سے دوچار ہوگے، سزا تو تمہیں مل کر رہے گی، مگر تم تک پیغام تو پہنچے، اتمام حجت تو ہو جائے، تاکہ تم کل لیم ایکسکیوز پیش نہ کرو، جھوٹے بہانے پیش نہ کرو۔ تو دعوت تم تک پہنچائی جا رہی ہے، ورنہ تمہاری حرکت اس سطح پر آ گئی ہیں اور تم نے اپنے آپ کو مستحق عذاب ثابت کر دیا ہے، تو اللہ کی سزا تو تم سے مل کر رہے گی، تم اس سے دوچار ہو کر رہو گے۔ یہ ناظرین کرام الحمدللہ سورہ فرقان کے آخر رکوع کا مطالعہ بھی مکمل ہوا، اور اس ذیل میں الحمدللہ مطالبات قرآن سیریز کا حصہ سوم یعنی تیسرا حصہ، درس دوم دوسرا درس بندہ مومن کی تکمیلی اوصاف کا ہم نے مطالعہ کیا۔ 10 اوصاف ہمارے سامنے آئے سورہ فرقان کی آیات 61 تا 77 کی روشنی میں۔ الحمدللہ یہ دوسرا درس مکمل ہوا تیسرے حصے کا۔ آئندہ نشست میں ہم انشاءاللہ اس اعمال صالحہ کے بیان کے ذیل میں مطالبات قرآن سیریز کے تیسرے حصے کا تیسرا درس آپ کے سامنے رکھیں گے، اور سورۃ التحریم کی چند آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں خاندانی زندگی کے حوالے سے رہنمائی ہمارے سامنے آئی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔